جو بھائی قریب قریب آ جاؤ بھائی، دیکھو مل مل کے بیٹھنے پہ اس سے جو ہے ایمان کی سطح بڑھتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا، اللہ کی یہاں مغفرت کے وعدے ہیں۔ جو اخلاص کے ساتھ دین کی مجالسوں میں تشریف رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اور آپ نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سب سے بڑی نعمت جو عطا فرمائی وہ ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ ہم اور آپ ایمان والے ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھائی بھائی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھائی بھائی ہے۔ کہیں کا بھی رہنے والا ہے، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھائی بھائی ہے۔ ایک بھائی کی ذمہ داری دوسرے بھائی کے اوپر ہے کہ خود خیر کے کام کو کرنا اور اس کی دوسروں کو دعوت دینا۔ اب ایمان والے تو ہم ہیں، ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ کی بڑائی کو خوب بولو، کہ عزت دینے والے اللہ، سکون دینے والے اللہ، بیماری دینے والے اللہ، والے اللہ، رزق کے پہنچانے والے اللہ، حالات کے دینے والے اللہ، حالات کے دور کرنے والے اللہ، آسمان پہ سے بارش کے برسانے والے اللہ، زمین میں سے اناج کے نکالنے والے اللہ، پیڑوں میں سے پھل کے نکالنے والے اللہ، سورج چاند تاروں کے نکالنے والے اللہ، دن کے لانے والے اللہ، رات کے لانے والے اللہ۔ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں موت دیں گے۔ اللہ کے چاہنے سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ کے چاہنے سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ کی چاہت کے مطابق ہی ہمارا وقت گزر جائے۔ نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ جو بھی حالات ہمارے اوپر پیش آئے ہم اللہ سے مانگ کر کے اپنے مسئلوں کے حل کرانے والے بن جائیں۔ کوئی بھی حالات آئے ہم اللہ سے اپنے مسئلوں کے حل کرانے والے بن جائیں۔ کس طرح سے؟ کہ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ نے دعا ہے اللہ ہی ہمیں موت دیں گے۔ اللہ کے چاہنے سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ کے چاہنے سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ کی چاہت کے مطابق ہی ہمارا وقت گزر جائے۔ نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ جو بھی حالات ہمارے اوپر پیش آئے ہم اللہ سے مانگ کر کے اپنے مسئلوں کے حل کرانے والے بن جائیں۔ کوئی بھی حالات آئے ہم اللہ سے اپنے مسئلوں کے حل کرانے والے بن جائیں۔ کس طرح سے؟ کہ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مسئلوں کو حل کرایا۔ سنا نا قصہ آتا ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ان کی اہلیہ نے کہا تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف چلے ہیں اور وضو کیا ہے اور نماز پڑھی ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ آ کے پوچھا کچھ آیا کہ کچھ نہیں آیا۔ دوبارہ مسجد گئے ہیں، نماز پڑھی ہے، وضو کرا، نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، خوب اللہ سے مانگا اور پوچھا کچھ آیا۔ ایسے ہی 2 3 4 مرتبہ کرا، سوچتے رہے میرے عمل میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ سنا بزرگ اللہ والوں سے کہ ان کے گھر کی چکی چلنے لگی اور اناج نکلتا رہا۔ اتنا اناج نکل گیا، اتنے سارے برتن بھر لیے لیکن اناج ختم نہیں ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہ چکی کو جیسے ہٹایا تو اناج بند ہو گیا۔ سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا قصہ بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کہ اگر تم وہ چکی نہیں ہٹاتے تو قیامت تک ایسے ہی چلتی رہتی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ سے لینا سیکھیں اور اللہ سے لیا جائے گا اعمالوں کے ذریعے سے۔ جیسے انسان اعمال اچھے کرتا رہے گا اللہ سے مانگتا رہے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنا عمل پیش کیا اور اللہ سے مانگا۔ کوئی بھی حالات آئے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، اپنا مسئلہ حل کرا لیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی چلوا لی، صحابہ رضی اللہ عنہ نے جانور کو زندہ کرا لیا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے بے شمار اللہ سے مدد حاصل کروائی ہے۔
صحابہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ، بزرگ اللہ والے فرما رہے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ کھڑے ہوئے اور بہت تیزی سے بارش ہو رہی، بارش ہوتی رہی. صحابہ رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ یہ بارش ہو رہی ہے، ہمیں اس پار جانا ہے، یہ بارش آپ نے کسی کے لیے برسائی ہوگی، کسی کی ضرورت ہوگی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں آپ کی بارش تو ہوتی رہے لیکن ہمیں اس پار جانا ہے، ہمارے اوپر پانی نہ آئے. تو یوں سنا بزرگ اللہ والوں سے کہ بارش ہوتی رہی اور صحابی نے، سارے صحابیوں نے پورا پار کر لیا، اس پار تک چلے گئے اور صحابی رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک بوند پانی بھی نہیں آیا. یہ تھا یقین کہ صحابی رضی اللہ عنہ کو ایسا یقین تھا کہ اللہ اس پہ کو جاندار بنائے، ایسا عمل بنائے جس سے میرا اللہ راضی ہو، جس سے اللہ میرا ساری ضرورتوں کو پورا کر دے. ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، اللہ سے لینا سیکھ لیں. اس کی سب ساتھی ارادہ کریں، اپنے نمازوں کے ذریعے، اپنے ذکر کے ذریعے، اپنے قرآن کے ذریعے، اپنے احکامات کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ سے اپنے مسئلوں کو حل کرائیں گے. انشاءاللہ کریں گے نا سب ساتھی انشاءاللہ. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.